تو رانا صاحب پتہ کیا کہا کرتے تھے، اور دسونا رانا صاحب پوری دنیا میں جیل سے آنے کے بعد 6000 مرلے کا پلازا بنایا ہوا تھا، کس طرح سے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک کیس میں جج کے پاس پیش ہونے سے پہلے کہ کہیں نیگیٹو فیصلہ تو نہیں آ جائے گا، یہ ایک ہوتی ہے نام نہاد لوگوں کی صف، رضا باکر بھی تھا، دوبارہ بھی رضا باکر ہو سکتا ہے، تو پیچھے رہ جانے والے گھوڑے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ انڈیپینڈنٹ پاکستان دیکھ رہے ہیں، میں ممتاز لشکرانی ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بانی نیو لاز آف پامسٹری صادق ملک صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کیونکہ انہوں نے پاکستان کی سیاسی حالات کے اوپر ہمیشہ جو ہے نا گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ملک صاحب؟ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ پنجاب کے اندر آنے والے وزیر اعلیٰ کے لیے خبریں جو گردش کر رہی ہیں، رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ایک فیوریٹ کینڈیڈیٹ سمجھے جا رہے ہیں۔ سن 1988 سے رانا ثناء اللہ سے میری دوستی ہے۔ جب میں رانا ثناء اللہ صاحب کو کہتا تھا کہ آپ فیصل آباد کے بہت بڑے آدمی بننے جا رہے ہیں، تو رانا صاحب پتہ کیا کہا کرتے تھے، اور دسونا رانا صاحب پوری دنیا میں کہ فیصل آباد ایڈے وڈے لوگوں نے پر آیا تو تم روزانہ انگلی دے کے جانا اور غلط انگلی دے کے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد رانا صاحب نے پچھلی بار جب پوچھا جیل سے آنے کے بعد، تو انہیں بتایا گیا کہ ایک طاقتور عہدے پر آپ فائز ہوں گے، اور فائز ہو گئے۔ رانا ثناء اللہ کے 6 مرلے کا پلازا، جو دانشوروں نے 6000 مرلے کا پلازا بنایا ہوا تھا، اس کی جب رجسٹری ہونی تھی نا، تو رانا صاحب میرے دفتر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ اس طرح سے ہے کہ آپ کیبنٹ میں ہیں، اس کے باوجود میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگلے مہینے اس کا جو ریٹ ہے نا رجسٹری کا، یہ 4-5% پہ آ جائے گا 50% سے۔ مجھے کہنے لگے کہ کیبنٹ میں بیٹھا ہوں، خبریں تو دے رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں پیش گوئی کر رہا ہوں، آپ جو پیش گوئی نہیں کروا رہے، میں پیش گوئی کر رہا ہوں۔ اور 1 مہینے کے بعد 5% ریٹ ہو گیا، ان دنوں 50% پہ رجسٹری ہوتی تھی، تو 6 مرلے کا ان کا وہ پلازا رانا صاحب کا، جس کی اتنی درگت نکالی گئی صحافیوں نے کہ پتہ نہیں 600 مرلے کا پلازا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو رانا صاحب فیورٹ تھے۔ رانا صاحب بیسیکلی طاقت کا بہتر طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہیں، کس طرح سے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ نصیب ہمیشہ ساتھ نہیں چلتا، جہاں کہیں رکتا ہے وہاں بہت سارے مسائل بھی آ جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک کیس میں جج کے پاس پیش ہونے سے پہلے باقاعدگی سے فون کر کے بھی ایک بار پوچھا تھا کہ کہیں نیگیٹو فیصلہ تو نہیں آ جائے گا، تو ہمیشہ زندگی ایک جیسی نہیں رہتی، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، رانا صاحب کے آپ کے پاس ہینڈ پرنٹس تو ضرور ہوں گے؟ رانا صاحب کے ہینڈ پرنٹ 3 جگہ پہ میرے فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، اگر میرا والیوم 2 ہے کتاب کا، والیوم 2 میں بھی رانا صاحب کے ہینڈ پرنٹ لگے ہوئے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ وہ خوش نصیب آدمی جو فیصل آباد کے چناب کلب کی ایک نکر میں بیٹھ کر گپے شپے ہم مارا کر لیتے تھے، اور میں نے جب انہیں یہ بات بتائی، پھر اس کے بعد اس پر بارہا مرتبہ فیصل آباد گیا جب میں، تو چناب کلب ہی ٹھہرتا تھا، تو زور بھی دیا، تو وہ اتنے مقدر ہائی جتنے میں بتاتا تھا، اس کا سن کر مجھے کہتے تھے کہ ملک صاحب میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا، رانا صاحب کا جو ہینڈ پرنٹس ہیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ نے رانا صاحب کے سن 1988 سے لے کر تا دم آخر کیا ہوگا، لفظ بہ لفظ پڑھنے کی بجائے میرے والیوم 2 پہ چلے جائیں، فیس بک پہ پڑھا ہوا ہے، اس کے بعد میری ویب سائٹ پر بھی پڑھا ہوا ہے، اور میری فیس بک پر بھی پڑھا ہوا ہے۔ پڑھیے، مزہ لیجئے، عمر کے جس حصے میں ہیں، یہاں شہرت، عزت، وقار اور کس جگہ پر کھڑے ہیں، وہ سارا آپ کو ٹائم کے اعتبار سے مل جائے گا، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، تو رانا صاحب کے ہینڈ پرنٹس میں راج یوگ موجود ہے؟ رانا صاحب کے ہینڈ پرنٹ میں اگر راج یوگ موجود نہیں ہوتا تو وہ اتنی طاقتور بنسٹریاں کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں۔ یہ ایک ہوتی ہے نام نہاد لوگوں کی صف۔ I am pioneer of new laws of palmistry by صادق ملک پامسٹ، جس میں 32 راجا یوگ، یہ جو ہے نا ٹٹ پونجی، یہ اب یہ راجا یوگ کہتے ہوئے شرم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ میں نے مارکیٹ میں لانچ کر دیا ہے، تو میرے نام سے کہا جائے گا کہ یہ راجا یوگ ان کی دریافت ہے۔
تو اب انہوں نے اس کا ایک آلٹرنیٹو نکالا ہے راج یوگ. تو اس راج یوگ کو ٹھیک کر لیجئے گا. آگے بولیں. راجا یوگ اور راج یوگ میں کیا فرق ہے؟ راجا یوگ میں پائنیئر، میں نے ایک چیز کا نام رکھا ہے. تیرے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھتا ہے تو راجا. کون ہوتا ہے اس کو کہنے والا؟ راج. اس کا نام میں نے راجا رکھا ہے. یہ میرے اختیار میں تھا برضائے الہی نام راجا رکھنا. اب یہ راج سے متعلق ہے، ان کو 32-34 نہیں 1000 سال، پچھلے 10,000 سال تک پتہ نہیں سر راج کیا ہوتا ہے. اچھا ملک صاحب، اس وقت جو ہے نا نجم سیٹھی اور اجاز گوہر بھی تو جو ہے نا نگران وزیر اعظم کی دوڑ میں ہے. اچھا جی، اس طرح سے ہے، جب نگران دوڑ میں لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ قسمت آزمائی کرے. اہم بات ہے کہ قسمت کس کا ساتھ دیتی ہے. آپ پوچھتے جائیے، میں گزارشات پیش کرتا چلا جاؤں گا جن کے ہینڈ پرنٹ میرے پاس ہیں. واللہ عالم بالصواب. تو اس میں محسن بیگ کا کیا سین ہے؟ میں بہت میرے قریبی دوستوں میں ہیں اور بڑی باوقار شخصیتیں اور زبردست کمال کے آدمی ہیں. حفیظ شیخ کو بھی تو ریپلیس کیا جا رہا ہے. حفیظ شیخ بیسیکلی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف سے متعلق ہے. آئی ایم ایف جب فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تو ایک اپنا بندہ راج کرنے کے لیے دیتی ہے. اب راج کا لفظ یوز کر لیتے تھے کہ راج کرنے کے لیے دیتی ہے، تو اس میں ان کا فیورٹ پاکستان کے لیے جو ہے وہ حفیظ شیخ ہے. اس سے پہلے تو رضا باقر تھا. رضا باقر بھی تھا، دوبارہ بھی رضا باقر ہو سکتا ہے. اس کی وہ خاص وجہ؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب گھوڑے ریس میں دوڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو پیچھے رہ جانے والے گھوڑے کبھی کسی کی ٹانگ ٹوٹ جانے سے سب سے پہلے بھی آ جاتے ہیں اس میں گھڑ دوڑ میں. اور کسی بھی دنیا کی اس دوڑ میں جس میں اقتدار، عزت، وقار، روپیہ، پیسہ ہوتا ہے، کوئی بھی شخص پیچھے سے آ کر ون کر کے آگے نکل سکتا ہے. واللہ عالم بالصواب. اچھا ملک صاحب، پروگرام کے آخر میں عوام کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ارے میں کون ہوتا ہوں میسج دینے والا؟ غریب مسکین جھگی نشین، میرا سلام قبول فرمائیے. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ موجود صادق ملک صاحب. تو آج ہم ان سے اجازت لیں گے، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں.